خاموش سجدے اور معجزے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم جائے نماز پر اللہ سے مانگنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو نہ آنکھوں سے آنسو نکل پاتے ہیں اور نہ ہی زبان سے کوئی بھی لفظ کی شکل میں کہی جاتی ہے، بس عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ دل تو تب چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ اب آپ کے کن کی ضرورت ہے، لیکن لب اس درد کو بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ اور پتہ ہے اس لمحے تمہاری اللہ سے نہیں، تمہارے دل کی اللہ سے گفتگو ہوتی ہے۔ اور جب ٹوٹا ہوا دل خود اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنی کھرچیاں سمیٹنے کی فریاد کرتا ہے نا، تو اللہ اس کے لیے اپنی مدد نہیں بھیجتا، بلکہ اللہ پھر وہ کھرچیاں خود سمیٹتا ہے۔ اللہ تب وسیلے نہیں بناتا اس کے لیے، بلکہ اللہ خود اس کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ تمہاری یہ خاموشی اللہ کے ہاں بہت زور کا شور مچا دیتی ہے، اتنا زور کا آسمانی خلق اس چپ کی آواز سے چینک اٹھتا ہے، اور پھر وہ ساری خلق اللہ سے تمہارے حق میں دعا کرتی ہے اور فریاد کرتی ہے کہ یا اللہ جو درد سے تڑپ رہا ہے اسے شفا دے دے، اس کے لیے کن فرما دے۔ جب آسمان تمہاری آواز سے لرز اٹھاتا ہے تو سوچو اس رب کی کیفیت جس نے فرمایا ہے کہ میں شرق سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ سوچو تمہاری خاموشی کا شور عرش تک پہنچ سکتا ہے، اسے کیا تمہارے دل میں رہنے والا اللہ نہیں سن سکے گا؟ وہ سب سنتا ہے، وہ سب جانتا ہے، تب بھی آپ جب تم کہتے ہی نہیں، اور تب بھی جب تم کہنا نہیں چاہتے۔ وہ دھڑکن ہے اور وہ دھڑکنوں کی ہی سنتا ہے، پھر ایسے معجزے کرتا ہے کہ دل پھر سے جی اٹھتا ہے، دھڑکنیں پھر سے بحال ہو جاتی ہیں اور ویران آنکھیں شک سے بھر جاتی ہیں، پھر کھرچیاں بھی سمیٹ جاتی ہیں اور شفا بھی مل جاتی ہے۔ تو عقل معجزوں کا دروازہ ایسا دروازہ ہے جس میں بے یقین لوگ بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ تمہارا مقدر تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے، زندگی کو پرسکون بے سکون تم خود ہی بناتے ہو۔ تم وقت کے ساتھ نہیں چلتے ہو، بلکہ جہاں جو حادثہ روک دے وہاں تم عمر ٹھہر رہتے ہو۔ تمہارے آس پاس کتنی بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں اور تم ایک محوی کے لیے ان سب کو نظر انداز کر دیتے ہو۔ تم سوچتے ہو دعا مانگنا چھوڑ دینا اور یقین اور صبر ہے، مگر حقیقت اس سے بہت مختلف ہے۔ یقین تو وہ ہے جب کچھ نہ ہونے کے بعد بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ صبر تو وہ ہے کہ دل کے تڑپنے کے باوجود معاملات اللہ کو سونپ دیے جاتے ہیں۔ ہاں ایسا کرنا آسان نہیں ہوتا، مگر ہاں ایسا کر لینے کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہیں۔ پھر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ جو کام تم نے نہیں کر سکتے انہیں اللہ کے حوالے کرنا سیکھو، اور جو کام اللہ کے حوالے کر دو اس پر کبھی پریشان مت ہو۔ ہاں دعا ضرور مانگو، مگر نصیب سے مت لڑو، نعمتوں کو مت ٹھکراؤ، دعاؤں کے بے ادبی مت کرو یا کر کے دعائیں اب قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، اور یہ تو اتنا رحیم ہے کہ کافر کا سوال بھی رد نہیں کرتا۔ اس کی شان کو تو یہ گوار نہیں کہ اس کے در سے اس کو نہ ماننے والا شخص بھی خالی ہاتھ لوٹے۔ پھر وہ کیسے تمہارا سوال رد کر سکتا ہے، اور وہ کیسے تمہاری آواز کو انسنا کر سکتا ہے؟ جب تم اسے بار بار پکارتے ہو تو بس یقین کے ساتھ سب کچھ اس کے سپرد کر دو، کیونکہ جب کام اس کو سونپ دیا جاتا ہے تو وہ دنیا کی ہر طاقت کو
یکتا کر کے اس کام کے مکمل ہونے کے لیے پابند کر دیتا ہے۔ اور پھر جب تم اللہ سے کے فیصلوں پر سر جھکانا سیکھ جاتے ہو تو تب وہ تمہیں ان سے نواز دیتا ہے۔ بس پھر تم ہوتے ہو، اللہ ہوتا ہے اور تمہاری جیت ہوتی ہے اور بدلتا ہوا مقدر ہوتا ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے جبکہ طرف سے اللہ ملتا ہے۔ عبادت تو پروٹوکول کی طرح ہوتی ہے کہ تو ہی بادشاہ ہے اور ہم تیرے سامنے ہی جھکتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت فرشتہ بنا سکتی ہے لیکن درد انسان بناتا ہے، تبھی اس نے فرشتوں سے افضل انسان کا درجہ رکھا ہے، کیونکہ عبادت اتنی مشکل نہیں جتنا تڑپ برداشت کرنا ہے، اور تڑپ تب ہی دل میں پیدا ہوتی ہے جب دل میں احساس ہوتا ہے، دوسروں کا احساس، دوسروں کی تکلیف کا احساس۔ اپنا درد تو جانور بھی محسوس کر لیتے ہیں، اس نے خود کو ہمارے ارد گرد لوگوں میں چھپا رکھا ہے، اور وہ رب راضی تب ہی ہوتا ہے جب ہم کسی کے غم کو سمیٹ لیتے ہیں، کسی کے عیب پر پردہ رکھ لیتے ہیں، کسی کی بے بسی کو ڈھانپ لیتے ہیں، بس تب پھر وہ بھی ہمیں ڈھانپ لیتا ہے، ساری دنیا سے دور اپنے اندر چھپا لیتا ہے۔ معاشوں کے بعد جب تم اللہ کے قریب ہو جاتے ہو تب وہ تمہیں ایسے انتہائی طاقت دے دیتا ہے کہ تم ان تمام حالات سے نڈار ہو کر لڑ جاتے ہو جو تمہاری نظر میں ناممکن ہوتے ہیں۔ جانتے ہو وہ تمہیں اتنی ہمت کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ جب تم اس پہ یقین رکھتے ہو تو وہ تمہیں یقین کے معجزے دکھاتا ہے۔ جب تم اسے اپنے لیے کافی کر لیتے ہو تب وہ تمہارے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ تو کیسی لگی آپ کو ہماری ویڈیو؟ اگر پسند آئی ہے تو ابھی جا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ہمیں آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ اور بہت سارے لوگ ہیں جو ہماری ویڈیو کے نیچے کمنٹ کرتے ہیں دعا کے لیے، تو ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ پاک انہیں کامیاب کرے اور ان کی ہر دعا کو منظور و قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ شکریہ۔